خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاتون جنت نے بچوں کو بلایا, تعال یا حسن, تعال یا حسن, تعال یا حسین, تعالی تعالی یا بنیا. دونوں بچے میرے پیارے لاڈلے, ذرا قریب آ جاؤ. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ میرے آقا میرے آقا اپنے نواسے کو بڑا پیار کرتے ہیں. کہا بیٹا جاؤ, دونوں بچے چلے جاؤ, اور کوڑا یہ ہے جاؤ, ایک بھائی اپنے نانا کو آگے سے کور کر لینا اور ایک بھائی پیچھے سے کور کر لینا, تاکہ میرے نانا کے میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے. بچوں نانا پہ قربان ہو جانا, جاؤ چلے جاؤ. حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا, ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک میں حسین ہے, چلتے چلے جا رہے ہیں. ادھر فاطمہ خاتون جنت روتی ہوئی رہ گئی, ادھر بلال روتے ہوئے جا رہے. لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا. ادھر جیسے ہی حسین پاک نے جب نبی کو دیکھا, نانا کو دیکھا, بلال کا ہاتھ چھوڑ کر کے جا کر کے نانا کو چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان اوکاشا کون ہے, ہمیں ذرا چہرہ دکھا دو. نانا جان آپ کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے, ذرا بتا دو, بتاؤ نانا جان. ادھر حسن بھی آ گئے, وہ پیچھے سے, حسین آگے سے. کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دے, ہمارے 1000 کوڑے مار لے. کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. او نوجوانوں ذرا سوچو, نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار, تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کی کری بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ 14 سال کی بچیاں, 15 سال کی لڑکیاں, تمہیں پتا ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. ارے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, تمہیں خون پلایا دودھ کی شکل میں. آج تو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی. کبھی زینے کی آڑ میں تیرا موبائل پکڑا جاتا ہے, کبھی کئی پکڑا جاتا ہے, اور اگر تیری ماں ڈانٹ دے تو تو برتن توڑنے لگتی ہے, کھانا نہیں کھاتی ہے. تو ابو تو انصر پارٹی لے کے پڑ جاتی ہے, تو کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری ماں ہاتھ نہ جوڑے, تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا. او میری بچیوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, ماں کو کبھی تکلیف مت دینا, اپنے باپ کو تکلیف مت دینا. ان کمیٹی والے نوجوانوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے, اور تم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. حضرت امام حسن اور حسین کہہ رہے ہیں بابا, کہہ رہے ہیں نانا اوکاشا سے کہہ دے کوڑا مارے. حضرت اوکاشا بھی رونے لگے, اوکاشا کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے, تمام صحابہ رو رہے ہیں. اوکاشا کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا, کہا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے. نبی نے فرمایا نہیں ہوگا. علی ادن منی, ذرا میرے قریب آؤ علی, میرے دونوں بچوں کو پکڑ لو علی, میرے دونوں بچوں کو. حضرت علی بھی رو رہے ہیں. ارے حضرت علی پوری دنیا سے لڑنے والا اکیلا شیر خدا تھا, مگر معاملہ ایسا ہو گیا, سچویشن ایسی ہو گئی کہ اب نبی کے سامنے کون بولے. اللہ الصمد. اب جب حضرت علی آئے, کہا ان بچوں کو پکڑ لو. دونوں بچوں کو لے رہے. حسین کہہ رہے بابا مجھے چھوڑ دو, آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. بابا یہ کہہ دیا ہے بیٹا, نانا پہ قربان ہو جانا. حضرت علی بھی رو پڑے, حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضرت علی بھی دیوار سے ٹک گئے. پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو, کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہے, سنبھالو علی. اللہ الصمد. حضرت علی پھر اٹھے, دونوں بچوں کو پکڑا, کہہ رہے ہیں بابا ماں نے کام سونپا تھا, بابا ہمیں چھوڑ دو. ماں روتی ہوئی رہ گئی, بابا چھوڑ دو. مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اوکاشا سے کہا اوکاشا کوڑا مارو. حضرت اوکاشا نے کوڑا ہاتھ میں لیا. صحابہ
صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں، اللہ الصمد۔ پھر حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر، چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے، علی بولے عکاشہ کیا عکاشہ تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، عکاشہ ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی اور جیسے ہی چادر رکھی عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے عکاشہ کوڑا مارو، عکاشہ کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف عکاشہ کی طرف کو دکھائی ہے، میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ عکاشہ کی جب نظر پڑی عکاشہ آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور بوسہ دے کر کے حضرت عکاشہ قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں۔ اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم۔ پوچھا جا رہا ما سلککم فی سقر، یہ تو بتاؤ حاجی صاحب بتاؤ یا بڑے عزت دار صاحب پیر صاحب بتاؤ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں گھسیٹ کے کیوں لے جایا جا رہا؟ تمہیں کیوں پکڑ کے لے جایا جا رہا؟ ہمارا کیا ہوگا جب تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کی وجہ بتا دو۔ تو قرآن کی دوسری آیت میں آتا قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن کی آیت ہے، سب کے سب کہیں گے ارے کیا کریں، کپڑا بچھا کے مرید تو کرا دیا کرتے تھے، کیا کرے؟ قالوا سب کے سب بولیں گے لم نک من المصلین، ارے مر گئے کیا ہوا؟ بولے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جرم تھا کہ نماز نہیں۔ کسی جلسے میں نا نماز پہ تقریر کر دو تو نوجوانوں کچھ کے منہ سوکھ جاتے، بولے ارے یار جلسہ بگڑ گیا بھائی، کیا زمانہ آ گیا۔ اور ذرا نا چٹکلے دو چار پھینک دو اور ادھر کی ارے یار مزہ آ گیا صاحب جلسے میں مزہ، جو اصلی کام کی بات تھی وہ رہ گئی۔ قالوا لم نک من المصلین، ارے اس لیے جا رہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ایک دونوں میں نے قرآن کی آیتیں سنائی، ادھر حدیث سنائی، میں کسی مولانا کی نہیں سنا رہا ہوں، تم اختلاف کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو میں ان کی نہیں مانتا، ان کی نہیں مانتا۔ اب کوئی مائک لال یہ کہہ کے دکھائے کہ میں نبی کی نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا، پسلی توڑ دی جائیں گی قبر میں، پسلی اتنا مارا جائے گا سے پسلی توڑ دی جائیں گی۔ ایسے حالات
کہتے ہیں یار پتہ نہیں، اور عورتیں نا یہ جو ڈھونڈتی ہے نا کہ ہمیں مل جائے، کیا مل جائے؟ کوئی کریم ایسا مل جائے جو چہرے کے دانے بند ہو جائیں، کریم ایسا مل جائے جو خوبصورت ہو جائے، یوں ہے تو ایسی باتیں ڈھونڈتی نا، تلاشتی. معلوم ہے کیوں کچھ عورتوں کے چہرے بگڑتے اور آدمیوں کے چہرے بگڑتے؟ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اب پڑھتی کیوں ہے وہ بھی قرآن سے حوالہ دوں گا انشاءاللہ. ساری باتیں یا تو قرآن یا حدیث سے. لعنت، تم مت گھبراؤ، تم میں بھی کم سے کم 100 آدمی ایسے ہوں گے جن پر روزانہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہوگی. کم سے کم 100 آدمی ایسے ہوں گے. آپ کہو گے کون ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، نام لے کے بتاؤں؟ ایسے ہی ڈر گئے مجھے نام یاد ہی نہیں تمہارے سب کے، سمجھے؟ ان کا نام یاد ہے، محمد جابر، سمجھے؟ نیٹورا سے. کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ کس سے پوچھوں؟ امام صاحب سے؟ نہیں، امام صاحب کی تو گھنٹی ہر وقت خطرے میں لٹکتی رہتی ہے. کس سے پوچھو؟ مولانا سے؟ نہیں، بلکہ کس سے پوچھو؟ قرآن سے پوچھو. قرآن تو بتا کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تو قرآن شریف میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کس پر؟ اب صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پھینک دیتے ہو؟ ایک مرتبہ بولو گے تو اللہ کی لعنت. اور عورتیں جو کٹر پٹر کرنے نا، جھوٹ بولے گی تو اللہ کی لعنت. اور یہ جو ہے نا یہ موبائل، اس نے تو حضرت مولاناؤں کو بھی نہیں چھوڑا، مقرروں کو نہیں چھوڑا، پیروں کو نہیں چھوڑا. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے مراد آباد تو کہہ رہا دورائے پہ پہنچ گیا. یہ بھی جھوٹ بولے ہے کہ نہیں؟ اس نے تو بڑے بڑے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو بڑی اچھی چیز ہے، اور غلط استعمال کرو گے تو یہ چھوٹا شیطان ہے. اب ذرا سوچو، اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت، کم سے کم 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہو تو اللہ کی لعنت. کبھی سوچا کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ صابن سے 3 مرتبہ دھوئے گا، شیمپو سے 5 مرتبہ نہائے گا، کتنے ہی نہا لے چہرے پہ نور تبھی آتا جب اللہ کی لعنت سے بچے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. وعدہ کرو نماز پڑھو گے تبھی آگے بڑھوں گا. وعدہ کرو. سب لوگ نہیں بول رہے ہو. وعدہ کرو، اور پکا وعدہ کریو، جیسے جلسوں میں ہوتے ہیں ایسے مت کریو، سمجھے؟ جلسوں میں ہوتے ہیں نا ایسے مت کریو، سچا پکا بالکل وعدہ پکا. جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ پھر دوسری بات اٹھاتا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ ایک ذہن میں حضرت سوال آ رہا کہ مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر توڑنا، مسجد توڑنا، بہت ساری باتیں جو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں صرف آپ کو سمجھانا، ہمیں کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے. سمجھ رہے؟ کیا کرنا بولو؟ محبت کا پیغام دینا. لیکن اچھا اب سنو، مسلمان پریشانی کیوں؟ تم نے کبھی سوچا؟ جب سب ڈھونڈ رہے، کوئی کچھ، کوئی نیوز سن رہا ہے، کوئی خبریں، کچھ، ہم قرآن شریف کی طرف کو گئے، حدیث کی طرف گئے، تو ایک حدیث بھی مل گئی، ایک آیت بھی مل گئی. اگر قرآن شریف وہ دولت ہے نا، اس میں جب گھسو گے نا تو ہیرے جواہرات نکال نکال کے لاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا، سننے کی بات ہے علماء کے بھی، ایک یہودی کہنے لگا علی میں نے سنا ہے آپ نے کہا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دوں گا. بولو الحمدللہ. اس کی داڑھی نا خشخشی تھی یہاں پہ اور یہاں یہودی کی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی. تو کہنے لگا یہ بتاؤ میری ایسی داڑھی ہے چھریری اور تمہاری بھری ہوئی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ لو آج کا ہوتا تو پھر
کہا حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ کام کی بات. انہوں نے سوچا علی اٹک گئے. سمجھ قرآن میں ایسے ایسے جواہرات ہیں. اس نے سوچا حضرت علی اٹک گئے. اس نے لوگوں کو بلایا, لوگوں آ جاؤ, دیکھو علی سے جواب نہیں دیا جا رہا. پھر بلایا, آ جاؤ, آئے, بتاؤ علی. حضرت علی نے پھر توجہ نہیں دی. ارے کچھ اور کام کی بات پوچھ. تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا اللہ الصمد. کیا کہا؟ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے علی جواب دو. تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا. ہاں اس کا بھی ذکر آیا. موبائل پہ تھوڑی توجہ رکھیں گے اسٹیج والے. اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوگی تو پیچھے ہٹ کے, کیونکہ یہ چینل والے جمع نہیں ہے, یہ کہیں بھی کسی کو بھی پھانس سکتے ہیں. ایک مولانا نے کسی بچے کو ایسے ہی کر دیا نصیحت کے لیے, تو اس کی اتنی کلپ بنائی, اتنا ڈالا کہ دیکھو ڈانٹ رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھا اس بچے کی حرکت کیا ہوگی. سمجھے؟ یہ کچھ نہیں دیکھا, یہ کچھ نہیں. اب میں جو بتا رہا تھا یہ بتا رہا تھا قرآن کی آیت مل گئی اور ایک حدیث. مسلمانوں کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے, ہمیں کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ سنو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور حدیث شریف سنو, کما تکونون یولی علیکم. متن بھی پڑھ رہا ہوں, عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. میرے نبی نے فرمایا جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگے, توجہ رکھنا, جو قوم گناہوں میں حد سے تجاوز کرے, جو قوم گناہ اتنے کرے, اب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ فیشن سمجھ لے اور اس پہ اللہ سے نہ ڈرے, تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. اب کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو میں بتاتا ہوں تمہیں. کھل کے گناہ کھل کے. حضرت مزار شریف جیسی جگہ کتنی پاکیزہ, نبی کے بعد, ہمارے آقا کے بعد, کیوں خاتم النبیین ہیں آقا, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اور اسلام کا کام چلانے والے دو گروپ, ایک علماء کا ایک اولیاء کا. اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے, کسی کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں ہے, تو اللہ نے اپنے دوست بھیجے ہیں, مخصوص بندے بھیجے ہیں جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی روشن کرتے ہیں. بولو کرتے نہیں کرتے ہیں؟ مگر مزارات پر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا, تو ایک سال میں عرس ہوتا تھا. وہ عرس ہوتا تھا, قرآن خوانی ہوتی تھی, اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا, نصیحت کی باتیں ہوتی تھی, توبہ کرائی جاتی تھی, کوئی متقی پرہیزگار آتا تھا, آ کر کے دعائیں کرتا تھا, سب کی بگڑی بن جایا کرتی تھی. اب ہماری اس قوم نے اس کو بھی بگاڑ دیا, نام عرس رکھا ہے اور پوری کی پوری غنڈہ گردی شروع. عرس کے اندر ادھر لیڈیز بیٹھی ہے, ادھر جینٹس بیٹھا, دونوں قوالی گا رہے ہیں, ایک دوسرے کو گندے گندے شعر, یہ اسے کہہ رہی ہے وہ اسے کہہ رہا, اتنے گندے گندے شعر, اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ کے نوٹ ایسے برسا رہے, ایسے کر کے ایسے. بہن بیٹیاں سب دیکھ رہی ہیں, یہ گناہ نوٹ دے کر کے خرید رہا ہے, اور وہ بھی کہاں, اللہ والے کے مزار پہ. ایسی قوم پہ ظالم بادشاہ نہیں, پتھر برسیں تب بھی کم ہے. تم نے کبھی سوچے کارنامے دیکھیں؟ اگر پتھر برسے تب بھی کم. یہ ایک چیز بتائیے,
اور اتنا پاک صاف رکھا تھا کہ جائے 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ والے کی زندگی دیکھے، ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے مانگے۔ مگر کسی بھی مزار پہ چلے جاؤ تو تمہیں دل سے دعا مانگنا تو آنسو نکالنا تو الگ رہا، اتنی عورتیں پٹی پڑی ہیں، چیخ و پکار، کوئی ادھر آدھی ننگی ہے، کسی کے کپڑے کیسے ہی، کہیں دوپٹہ نہیں، بال پھیلے پڑے، کسی پہ ہوا، کسی پہ جن، کسی پہ بھوت، ان سب کو مزار پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں اب کوئی بھی ڈھنگ سے جا کر کے وہاں پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، اور اسلام یہ کہتا ہے عورت کو، احناف کے نزدیک عورت کو مزارات پر جانا جائز نہیں نہیں نہیں۔ کون کہتا ہے یہ؟ اسلام۔ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو، وہ نہیں، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، اسلام کا قانون یہ کہتا ہے۔ اب میں تم سے پوچھوں گا، یہ جو مزار پہ عورتیں آ رہی ہیں، یہ غیروں کی ہیں، پنجابیوں کی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، انگلینڈ سے آ رہی ہیں، امسٹرڈم سے آ رہی ہیں، کس کی ہیں یہ؟ نہیں روک سکتے ہو تو چوراہے پہ روتے کیوں ہوں؟ اب حضرت قرآن شریف کی آیت ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پوچھو ان علماء سے، قرآن کی آیت ہے، معاملہ کیا بتاؤں؟ بنی اسرائیل، باتیں مت کرو، آہستہ آہستہ، بنی اسرائیل ان کو حکم دے دیا تھا کہ ہفتے کے دن یوم السبت، سنیچر کے دن عبادت کا دن ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ سمندر کے کنارے پر وہ بستی ایلیا تھی، کہا کوئی کام مت کرنا، وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، تو انہیں حکم دے دیا گیا یہ کام مت کرنا سنیچر کے دن۔ بیٹا باتیں نہیں، آہستہ آہستہ، سنیچر کے دن کوئی کام مت کرنا، عبادت کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ چال بازی شروع کر دی، جمعے کی رات میں جا کے جال لگا کے آ گئے، سنیچر کے دن کام نہیں کر رہے ہیں، خالی دیکھا بھالی کر رہے ہیں، اور اتوار کے دن جا کر کے جمعے کو جتنی پھنسی تھی سب نکال کے لے آئے۔ قرآن شریف میں کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، بندر۔ قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے، ان کے ہاتھ بندروں جیسے، ان کے کان بندروں جیسے، ان کی ناک، یہ پیر سارے کے سارے بندر جیسے ہو گئے، مگر دل انسانوں کا تھا، تفسیر میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے کہ ہاں دیکھو ہمیں عذاب کیسا ہو رہا۔ بندر 3 دن تک اچھلتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ لوگوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کونو قردۃ خاسئین، 3 دن تک انہیں بندر رکھا، پتھروں کی بارش برسائی اور نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے پر تم نے جھانکا گریبان میں؟ کبھی کتنے کرتوت کر رہے ہو؟ کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ توجہ رکھو میری طرف، کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ نہیں دیکھا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا، ورنہ پچھلی امتوں میں نہ کسی نے مرغی چرا لی تو پر جمائے، سینگ والا کوئی جانور چرا سینگ جمائے۔ آقا کو محبوب رحمت بنا کر کے بھیجا اپنے محبوب کو، تو بچے پڑھو تو یہ حالت ہے۔ میرے نبی کو دیکھو یار،
پیدا ہو رہے تو تمہارے لیے دعا ربی حبلی امتی، جوان ہے تو نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کر کے ربی حبلی امتی، قبر میں جا رہے ہیں تو پھر حضرت قسم بن عباس نے ہونٹ ہل رہے تھے، نبی کے کان پر کان رکھ کر کے دیکھا تو نبی یہی فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، میرے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے، گلے میں اوجڑی پڑ گئی ہے، نبی پہ پتھر اوباش گنڈوں نے مارے، راستے میں کانٹے برسائے گئے، نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، اس امت کی خاطر راتوں رات رو رو کر کے دعائیں کی ہے، اور اس امت کا یہ عالم ہے، نبی فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ نمازوں سے بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایک مرتبہ تو گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر تو نماز پڑھے گا تو نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی، اگر تو نبی کا غلام ہے تو کان کھول کے سن لے، آج کے بعد اس جلسے سے یہ لے کر کے جانا، اگر تو کھائے تو تیرے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی ادا بولے نبی نبی، تیری ہر ادا بولے نبی نبی، جس راستے سے گزر جائے چاہے کوئی کہے یا نہ کہے مگر اللہ کے فرشتے کہے یہ جا رہا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، فیضان غوث آدم، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری، سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز کو اگر اٹھایا جائے تو دیکھ لو تمہارے یہاں پر اتنے لوگ ہیں، اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، ذرا میری طرف توجہ رکھو، اکثر تقریروں میں یہ بات ہوا کرتی ہے، یہاں پر اتنے لوگ ہیں، یہاں پر اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم عمل کرنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو کھل کر کے جو گناہ کر رہے ہیں، آج ہم سارے لوگ گناہوں کی طرف کو چل دیے ہیں، کوئی دے سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تم اپنے یہاں پر دیکھنا، شادی میں دیکھنا، تم اپنے یہاں پر بیاہ میں دیکھنا، تم اپنے یہاں کسی فنکشن میں دیکھنا، کسی پروگرام میں دیکھنا، شادی کے اندر تم دیکھ لینا، 50 لڑکیاں اگر ہیں تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، 50 لڑکیاں اگر ہیں تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہیں، کسی کے بال کیسے ہی ہے، کسی کا چہرہ کیسے ہی ہے، کسی کے حالات کیسے ہی ہے، 10 لڑکے لپنگے لڑکے، 10 لڑکے ایسے ہیں جو بالکل بورانوں کتوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بورانے کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہے ہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ جو لپنگے لڑکے آئے ہیں مجھے بتاؤ ان کا کوئی باپ نہیں ہے کیا، ان کی ماں نہیں ہے کیا، ان کا بھائی نہیں ہے کیا؟ کوئی لڑکی جو دوپٹہ یہاں پھینک کر کے بڑی بارات میں گھوم رہی ہے، کیا اس کی ماں مر گئی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، کہ اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک لڑکیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہے، سیٹنگ کر رہی ہے، ماں کو پتا باپ کو پتا، پھر کہتے پریشانی ہو رہی ہے، یہاں ستایا جا رہا وہاں ستایا جا رہا، کھل کے گناہ کر رہے، کھل کے۔ نبی فرماتے ہیں کما تکونون یولی علیکم، آقا فرماتے ہیں اگر گناہ یا بے حیائی کھل کے ہونے لگے اور اس پہ شرمندگی نہ ہو تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ بٹھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، پیغام مسلک اعلی حضرت، آمد شہنشاہ ترنم قاری محمد علی فیضی، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر، اللہ نے وہ عزت بخشی ہے اور یہ خاندانی اعتبار سے بھی شریف، الحمدللہ، بہترین حافظ، بہترین قاری، اخلاق، میں نے جتنا جہاں تک دیکھا بحمدہ تعالی ان پہ نعت کا اثر ہے، سمجھے؟ محمد علی فیضی کے نام سے بچہ بچہ جانتا ہے، اور جس کی ابتدا اگر نبی کی بیٹی کا نام لے کر کے ہوئی ہو
نبی کے بچوں کے نام سے جس کی شہرت ہوئی ہو تو کوئی مائی کا لال اس کو گرا نہیں سکتا، اگر نیت میں اخلاص ہے تو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور کسی بھی صحابی یا صحابیہ کی طرف کوئی جملہ تنقیص کا ان کا نہیں جاتا بحمدہ تعالی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت بخشے، وہیں پہ پہنچو جہاں پر ہم اور آپ تھے۔ سارے علماء جتنے ممبر شریف پر بیٹھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں، شاید یہی بیٹھے سے نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو۔ یہ بزرگ بیٹھے ہمارے، یہ بیٹھے، کوئی پتہ، ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنی عمر ان کا سجدہ کرتے ہوئے ہو گئی مسجد میں، ان کے نمازیں پڑھتے ہوئے ہو گئی۔ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں 10 5 2 ہزار میں دین کا کام کیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ میرا نظریہ کہ دین کو سستا مت کرو، سستی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں؟ سن لو، یہیں پہ سن لو۔ شادی ہوتی ہے، شادی ایک رسم حضرت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے ادھر علاقے میں، دولہا میاں کی جوتی چرائی جاتی، نہیں چرائی جاتی؟ چوری کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہیں؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کرا رہے ہو؟ اور پھر چوری کی چوری، سینہ زوری، یہ دیکھو بتاؤں، معلوم ہے چھوٹی سالی یا سالہ چرا کے لے گا، پھر ٹھٹے بازی اس پہ، وہ چر گئی، اور اسے بھی پتا کہ میری چرے گی۔ اگر ایک چرایا تو وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے، کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے؟ کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں، یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف، چوری ہوئی، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی، اب بڑا خوش ہو رہا ہے، چوری اور تھپڑ مارتا گھما کے عادت بنا رہا ہے چوری کی۔ تو نے یہی سیکھ دیے، یہی طریقہ سکھایا۔ اتنے میں وہ آئے، صاحب ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، چور کی ڈیمانڈ، بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000۔ دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000، اسی میں چل رہی ہے 10 8 میں۔ اتنے میں چچا میاں آ گئے، بزرگ، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات، بولے 9 پہ نپٹاؤ۔ اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دے دو۔ ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا ہے؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے 8 10 9 پہ میں نے نپٹا دی۔ بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں، سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے، پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط۔ اب آگے اور بڑا دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا، امام نے نکاح پڑھایا۔ جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصل چیز یہی ہے۔ امام نے بندھن میں باندھ دیا، اب جو تھا نکاح پڑھا دیا۔ امام سے پوچھا گیا، امام صاحب تم بتاؤ۔ اب امام صاحب نے بتایا 10,000۔ اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے۔ جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے، ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا، یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے۔ وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا، اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے۔ یہیں تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے۔ اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہیں تک نہیں، حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے، اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے۔ لعنت
کہ تمہاری زندگی پر ارے ہمت تھی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو اور جواری کو نکالو. ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے. اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا. کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری. سبحان اللہ. حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا، تو صرف غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے. مالدار اپنے بچوں کے امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے ہوئے معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے، اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی، کوالٹی. اب تو کوئی پڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا، کیوں صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں. بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی حدر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفاء ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل، لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے. ہماری قوم حضرت 2 چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے، ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا. بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا آپ کی قربانی ہو رہی ہے. قربانی بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی، 3 دن پہلے سے برسین پہ برسین، اسے دانے پہ دانا، چل پڑی پونک. بچے آگے کھینچ رہے ہیں، یہ پیچھے کو کھینچ رہے. قربانی ہو رہی ہے صاحب، قربانی ہو رہی ہے. قربانی 4,000 روپے کی بکری خرید کے. کوالٹی لاؤ. تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو ان کے پاس لے جاؤ، حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے، ان کو امام رکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. آپ دیکھیں وہ سن لیں گے کہیں سے، یا وہ جان کر ہوں گے، معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے، کیا پڑھا، یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ. اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے، ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمشتان رضا لے کر کے تعویذی لکھے گا. پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گے، وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا. وہ سن لیو میری یہ بات. اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے، اتنی بڑی، امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی اور مسئلے اسلے کچھ نہیں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے. ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو. بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں، اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے امام صاحب کو مت بلاؤ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں، عورتوں کو پڑھنا جائز ہے. 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے. نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا، بیٹھک میں بلاؤ، امام صاحب کو عزت دو، امام صاحب کو نذرانہ بھی دو، اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ، وقت ملے کپڑے پہناؤ. تم دوستی رکھو، تمہاری بیوی نہیں. مگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا. پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں، باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو، تب راستے بند ہوں گے، ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے، کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ، تو باتیں بنائیں گے، باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، انہیں بھی مزہ اسی میں آتا ہے. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟
آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر میڑے پھر بھی کاٹ رہے. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے. بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر، یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یہ بہت ہمارے پاس فون آتے، حضرت پیسے مارے گئے، اور بعض تو دیتا چلا جاتا، پھر اس کی زمین خریدتا ہے، اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں، کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سنو، اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا، مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر، اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے، ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے ہی جملے پر رہنا، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مگر سنو، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا